گروفر پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ اردو میں ہم کنسٹرینٹس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب کچھ ڈیٹا ان پٹ پر ویلیڈیشن ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ایج کی فیلڈ کریٹ کی ہے، اب اس ایج کے اندر آپ ڈیٹا کسی رینج کے اندر لینا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں پر 500 ویلیو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہاں پر ہم ویلیڈیشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور کچھ فیلڈز ایسی ہیں جہاں پر آپ یونیک ڈیٹا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ پیشنٹ اپلیکیشن کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک کوڈ کریٹ کریں گے، پیشنٹ کا نمبر ہے یا پھر پیشنٹ کو آپ نے آئی ڈی اسائن کی ہے تو وہ آلویز شوڈ بی یونیک، وہ یونیک رہنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم ایس کیو ایل کنسٹرینٹ اپلائی کریں گے۔ تو دو طرح کے ہم کنسٹرینٹ آج سیکھنے جا رہے ہیں، ایک ایس کیو ایل کنسٹرینٹ جو کہ ڈیٹا بیس لیول پر اپلائی ہوتے ہیں، اور دوسرے ہیں اے پی آئی کنسٹرینٹس جو پائتھن کے اندر ہم ان کو اپلائی کریں گے اے پی آئی کال کر کے۔ اے پی آئی کنسٹرینٹس کے نام سے اے پی آئی ہے، اس کو ہم کال کرتے ہوئے کنسٹرینٹ اپلائی کریں گے۔ تو چلیے اسکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اردو میں ہم کنسٹرینٹس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ایڈیٹر پر آ چکا ہوں، یہاں پر ہم ایک نیا فیلڈ ایڈ کرتے ہیں کوڈ، جس کی ٹائپ 4 رہے گی، پیشنٹ کوڈ ہے۔ اس پر اب ہم کنسٹرینٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ سائز ہمارا 6 رہے گا، ریکوائرڈ ایکول ٹو ٹرو ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو فیلڈ کو ایڈ کر لیتے ہیں، فیلڈ نیم ایکول ٹو، اور یہاں پر کوڈ ہے، یہ ایک پیشنٹ کا کوڈ ہم ایڈ کریں گے۔ اور پیشنٹ فارم میں چلا جاتا ہوں، یہاں پر اس کوڈ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے کنسٹرینٹ اپلائی کر دیا، ایس کیو ایل کنسٹرینٹ کوڈ یونیک، اور اس کے بعد یہ کنسٹرینٹ کا نیم آ گیا، یہ یونیک کنسٹرینٹ آ گیا، اور یہ کوڈ فیلڈ آ گئی جو ابھی ہم نے ایڈ کی ہے۔ یہ کوڈ فیلڈ یونیک رہے گی اور یہ میسج آئے گا دا پیشنٹ کوڈ مسٹ بی یونیک۔ کنٹرول ایس کرتے ہیں، ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں۔ کمپائل کرنے کے بعد اس کو ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا ماڈیول کو۔ میں یہاں پر اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں اور ہاسپٹل کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں۔ یہ اپ گریڈ ہونے کے بعد یہاں پر ہم ہاسپٹل میں آ چکے ہیں۔ محمد علی کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر کوڈ ہم مینشن کر دیتے ہیں P1، اور اس کے بعد میں کچھ یہاں پر ٹائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے ٹائپ کرنے نہیں دے رہا۔ 6 ڈیجٹ کا ہم نے اپلائی کیا تھا۔ اس کو سیو کر دیا۔ سیو کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں۔ یہ ڈپلیکیٹ کا اردو کا ڈیفالٹ فیچر ہے۔ تو آپریشن مسٹ بی کمپلیٹڈ، دا پیشنٹ کوڈ مسٹ بی یونیک، یہ میرے پاس آ رہا، دا آپریشن کوڈ مسٹ بی یونیک۔ جب یہ کاپی ڈپلیکیٹ کر رہا ہوں تو سیم کوڈ کاپی ہو رہا ہے، تو یہاں پر مجھے میسج دے دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں، یہاں پر ایک پیرامیٹر ہے کوڈ میں، وہ ہم پاس کرتے ہیں۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں کاپی ایکول ٹو فالس، یہ ہم نے مینشن کر دیا۔ دیٹ مینس کہ جب میں ڈپلیکیٹ ریکارڈ کروں گا تو یہ کاپی نہیں ہوگا، تو میں اس کو ڈپلیکیٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ بلینک ہو چکا ہے، یہاں پر کاپی نہیں ہوا، لیکن یہاں پر اگر میں پی کیپٹل 0000 اور یہاں پر اگین 1 لکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپریشن کین ناٹ بی کمپلیٹڈ، اور اگر یہاں پر ہم 2 کریں گے تو 2 کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو ریکارڈ کو سیو کریں گے تو ریکارڈ سیو ہو چکا ہے۔ اب دوسرا ہم پائتھن میں کنسٹرینٹ ایک اپلائی کریں گے اے پی آئی کے تھرو۔ یہاں پر برتھ ڈیٹ کا ہم اپلائی کرتے ہیں، یہ 90 آ رہا ہے۔ اگر میں یہاں پر جو دوسرا ریکارڈ ہم نے کریٹ کیا تھا وہاں پر برتھ ڈے 90 ہی آ رہا تھا، ہم یہاں پر میں اس کو ہم آگے کرتے ہیں اور یہاں پر 2020 میں دے دیتا ہوں، تو یہاں پر یہ فیوچر ڈیٹ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے برتھ ڈیٹ، جو کہ انکوریکٹ ہے۔ یہاں پر ہمیں کنسٹرینٹ اپلائی کرنا ہے، ایرر میسج جنریٹ کرنا ہے کہ جو فیوچر ڈیٹ ہے وہ یہاں پر سلیکٹ نہ ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں ایج -4 چلی گئی ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر ہم کمپیوٹڈ میتھڈ میں ہی یا پھر کمپیوٹڈ میتھڈ سے اوپر ہم لکھتے ہیں یہاں پر کنسٹرینٹ
یہ ایک اور سیکشن ہمارا آ جائے گا کنسٹرینٹس کا. تو یہ میتھڈ ہے, یہاں پر اے پی آئی میں کال کرتا ہوں کنسٹرینٹس کی, اور برتھ ڈیٹ میں نے یہاں پر مینشن کیا, یہ میتھڈ کا نام آ گیا. اس کے بعد یہاں پر برتھ ڈیٹ اینڈ برتھ ڈیٹ گریٹر دین ایکول اگر ٹوڈے ہے, آج کی ڈیٹ سے مائنس ہونا چاہیے, نیچے ہونا چاہیے, تو یہ میرے پاس میتھڈ جو ایرر ہے وہ جنریٹ کرے گا. اب اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں. سیو کرنے کے بعد اس کو اگین ویسے ابھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اس کو میں اپ گریڈ کر دیتا ہوں ماڈیول کو, اور اس کے بعد یہاں پر ہم پیشنٹ کے اندر چلتے ہیں, اور یہاں پر محمد علی یہ بھی مائنس آ رہا ہے, تو یہاں پر محمد ہم فرحان کر دیتے ہیں. اور یہاں پر برتھ ڈیٹ اب میں فیوچر کی کوئی اور ڈیٹ سلیکٹ کرتا ہوں, اور اس کے بعد سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہاں پر اس نے مجھے ویلیڈیشن ایرر, یہ ایرر جنریٹ کی ہے. اس ایرر کو فکس کرنے کے لیے مجھے ایکسیپشن کا امپورٹ کرنا ہے پیکجز سے, فرام udo.exceptions import validation error. یہاں پر یہ میں لکھوں گا, اور اس کے بعد یہاں پر میں اس ریکارڈ کو اب سیو کرتا ہوں. اب ایرر کی جگہ ویلیڈیشن ایرر دا برتھ ڈیٹ مسٹ بی لیس دین دا کرنٹ ڈیٹ. تو یہ میرے پاس یہاں پر یہ میسج آ چکا ہے. تو یہاں پر ہم اس کو پھر اس کو کسی پاس ڈیٹ میں 1974 میں لے جاتے ہیں, اور اس کو میں 90 سیو نہیں ہو سکا, یہاں پر ہم پیچھے لے کے جاتے ہیں, اس کو 1984 کر دیتے ہیں. فیبرری 16 یہ میں نے سلیکٹ کر لیا, اور اس کو میں سیو کروں گا تو یہ سیو ہو چکا ہوگا. اب ہم کچھ اور چیزیں کرتے ہیں. یہاں پر محمد فرحان ہے, میں اس کو یہاں پر ہم لکھتے ہیں عائشہ نورین. ایک یہ ہم نے ایک نیو پیشنٹ کریٹ کیا, پیشنٹ کا ریکارڈ یہاں پر میں 3 کر دیتا ہوں, اور اس کو سیو کر دیتے ہیں. بیک اینڈ پر جاتے ہیں تو یہ محمد فرحان پہلے آ رہا ہے, پھر علی آ رہا ہے, پھر عائشہ نورین نیچے آ رہا ہے, تو یہ پراپرلی سارٹیڈ نہیں ہے. اب ہم اس کو سارٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر میرے پاس ایک اور پیرامیٹر ہے آرڈر ایکول ٹو, اور یہاں پر میں نیم مینشن کروں گا کنٹرول ایس. اس کو ہم اپ گریڈ کر دیتے ہیں, اور یہاں پر ہم ماڈیول کو ایپ لسٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر اپ گریڈ کر رہے ہیں ماڈیول کو. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا کس طریقے سے آ رہا ہے. اب یہ سارٹ ہو چکا ہے. ملٹیپل سارٹنگ بھی میں کر سکتا ہوں, ایج وائز سارٹنگ کر سکتا ہوں, جینڈر وائز. تو ملٹیپل پیرامیٹرز یہاں پر ہم مینشن کر سکتے ہیں. نیم کے بعد اگر میں کوما دینا چاہ رہا ہوں تو میں ایج ڈسینڈنگ کے ساتھ میں کر سکتا ہوں. اب ہم ایک اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں, اپوائنٹمنٹ کے اندر یہاں پر جانے کے بعد اب پیشنٹ مجھے سرچ کرنا ہے, تو میں یہاں پر عائشہ کرتا ہوں, تو یہ میرے پاس یہ پیشنٹ سرچ ہو رہا ہے. لیکن اگر میں اس کو پیشنٹ کوڈ کے ساتھ کرنا چاہوں تو یہاں پر میرے پاس پیشنٹ کے کوڈ کے ساتھ میرے پاس سرچنگ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی میرے پاس کوئکلی ایک پیرامیٹر ہے, میں اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہم پیشنٹ کوڈ کے ساتھ اس کو سرچیبل بنا سکتے ہیں. تو میں یہاں اپنے پیشنٹ ماڈل میں آتا ہوں, اور میرے پاس ہے ریکارڈ ریک نیم سرچ. یہ میرے پاس فیلڈ ہے. یہاں پر میں کوڈ مینشن نیم کر دیتا ہوں. نیم سے ہم سرچنگ کر سکتے ہیں, اس کے بعد کوڈ سے سرچنگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور بھی میں فیلڈ ایڈ کروانا چاہ رہا ہوں تو اس کو بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں. اب اس کو ہم کرنٹ ماڈیول کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ایک بار ہم اگین اس کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس ایپ لسٹ ہے, اور یہاں سے میں اس کو اپ گریڈ کر لیتا ہوں. یہ اپ گریڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہاسپٹل میں آ چکے ہیں. میں اپوائنٹمنٹ میں آتا ہوں اور اس کو سرچ کرتے ہیں. اب P003 تو یہ عائشہ سرچ ہو چکا ہے, اور میں 1 کر رہا ہوں تو یہ
فرحان سرچ ہو چکا ہے، اور یہ 2 میں کر رہا ہوں تو محمد علی. جب ہمارے پاس ایک لانگ لسٹ ہوگی اور ہم اس کو سرچنگ کرنا چاہ رہے ہیں ڈفرینٹ اپنی آئی ڈیز سے، تو اس جو پیرامیٹر ہے یہ ریک نیم سرچ، اس کے تھرو ہم اپنی جو سرچنگ ہے ماڈل کی اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے سکھا دیا ہے کہ کنسٹرینٹ کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور اب آپ کسی بھی طرح کا جو کنسٹرینٹ ہے اردو میں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو برتھ آف ڈیٹ ہے اس کے اوپر کنسٹرینٹ اپلائی کیا، اور ایک نیم فیلڈ ایڈ کی پیشنٹ کوڈ کے لیے جس کے اوپر یونیک ڈیٹا بیس کنسٹرینٹ اپلائی کیا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ آج کے لیکچر میں فیچر دیکھے. تھینک یو.